viewers, and welcome to Kahani Pakistani ka brand new episode with your host Aisha Gilani. Pause. ذرا فلیش بیک کرتے ہیں. 15 اگست 1947 قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں اعلان کیا تھا. Our object should be peace within and peace without. We want to live peacefully and maintain cordial, friendly relations with our immediate neighbors and with the world at large. 68 سال گزر چکے ہیں. آج امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں کیسے تعلقات ہیں؟ تیار ہو جائیں کیونکہ آج اس شو کے ذریعے میں آپ کو ملواؤں گی امریکنز، پاکستانی امریکنز اور پاکستانی پاکستانیوں سے. آج کا لائن اپ، ایک میلہ جو پچھلے 29 سالوں سے پاکستانیوں کو امریکہ میں پاکستان سیلیبریٹ کرنے کا موقع دے رہا ہے. پاک امریکہ تعلقات کے ایکسپرٹ ڈاکٹر اسٹیون کوہن آج ان تعلقات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ نے اب تک دیکھ لیا ہوگا کہ آج کی سیٹنگ کچھ مختلف سی ہے. اتنی رونق، اتنا رش، اتنے سارے پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں یہاں. کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں بتاتی ہوں. کیونکہ آج واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریاست ورجینیا میں امریکہ کے سب سے پرانے اور بڑے پاکستانی ایونٹس میں سے ایک یہاں ہو رہا ہے اور اس کا نام ہے The 29th Annual پاکستان فیسٹیول. یہاں اتنے سارے لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے پاکستانی ہونے کا فخر دکھا سکے. اتنا کہ اس ایونٹ کے لیے آل دا وے پاکستان سے بھی ہمارے مقبول فنکار آئے ہوئے ہیں. کیا آپ ملنا چاہیں گے؟ Oh, well, why didn't you say so? چلیں میں ملواتی ہوں. 1, 2, 3 Everybody now. Screaming like you just don't care. Screaming like you just don't care. Somebody tell us that we do it right. میرے ساتھ موجود ہیں عاصم اظہر who's like the teenage sensation in Pakistan and America میں. So nice running into you. So how did you get involved with today's event? Actually it's a very funny story. میرے جو والد صاحب ہیں وہ اس ایونٹ کو پچھلے 25 سال سے اٹینڈ کر رہے ہیں اور میں ایز اے کڈ جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو میں یہاں انجوائے کرنے آتا تھا. اینڈ دین when I got into music تو ایونچولی انہوں نے مجھے کہا کہ you want to perform here. میں نے کہا یہ تو میرے لیے آنر کی بات ہے کہ جس ایونٹ میں میں چھوٹے سے بچے کی طرح آتا تھا I get to perform here. تو آج کل آپ پاکستان میں ہے نا؟ جی میں پاکستان میں ہوں. میں یہاں شوز کرنے کے لیے آیا ہوں اس سمر. تو کیا کیا نئے پروجیکٹس چل رہے ہیں آپ کے؟ What can we expect from you next? Coke Studio is coming out. I just did Coke Studio, so I'm really looking forward to that. بہت excited ہوں for all of my fans and for all of the people that are not my fans, hoping them to convert into my fans. So Coke Studio is coming out. That's a big thing for me. I always dreamed about it, and now to be on it, and abhi 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ ریلیز ہوگا. So that's the big project right now. Very nice. اور اس پاکستان ڈے فیسٹیول پر آپ ہمارے پاکستانی ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں آتا ہوں. میں لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہوں کیونکہ میں شلوار قمیض نہیں پہنی ہوتی. بٹ اٹس سو نائس کہ آپ لوگ یہاں آ کے بھی یو اسٹل ریممبر یور کلچر. اور مطلب کتنے 10,000 لوگ بھی میں کہوں تو کم ہے اور اتنے سب یونٹی اتنی ہے سب میں. تو آئی ریلی لائک ٹو, کیونکہ نارملی جب لوگ میسج دے رہے ہوتے ہیں دے اسٹارٹ کرٹیسائزنگ پیپل بٹ دے نیور تھینک دیم اینڈ دے نیور اپریشیٹ دیم فار واٹ دے ڈو. سو آئی جسٹ وانٹ دس ٹائم اپریشیٹ دیم کہ دے آر یونائٹیڈ اینڈ they know their culture and I love it. So keep doing that. Thank you. We can't wait to watch you perform, by the way. Woo! Guys and girls, give it up for the Heartthrob of Pakistan! I want everybody to jump with me. 1, 2, 3 Everybody now. Screaming like you just don't care. Screaming like you just don't care. Somebody tell us that we do it right. Please say your please. GB, Pakistan. آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں اس ایونٹ کے آرگنائزر سے جو 29 ایئرس سے اس خوبصورت ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں. حمیدی صاحب شکریہ بہت بہت. آئی نو کہ آپ کا دن بہت بزی گزرا ہے. اس ایونٹ کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ آئی نو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ہسٹری. بات یہ ہے کہ 29 ایئرس اگو میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ووٹر کی بڑی قدر و قیمت ہے اور جب تک ہم مین پولیٹیکل اسٹریم میں نہیں آئیں گے اس وقت تک پاکستانیوں کو اپنا مقام بنانے کا موقع نہیں ملے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے چھوٹے سے شروع کیا اور ماشاءاللہ یہ بڑھتا گیا. اور جو بچے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ آتے تھے
اب وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. 3 نسلیں جو ہیں وہ اس محظوظ ہوتے رہے اس پروگرام سے. اور ہم نے جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا ہے اپنے بچوں میں, اپنے بوڑھوں میں جو یہاں ہیں, ان کو ایک تفریح کا موقع بھی فراہم کرنا ہے. یہ ہماری مادر وطن ہے. اگر ماں بیمار بھی ہو جائے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ اس کا خیال رکھیں گے, بلکہ اس کا زیادہ خیال رکھیں گے. تو اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے. لو پاکستان. اس خوبصورت ایونٹ پہ آل دا وے پاکستان میں ہمارے سب سے بڑے فنکار یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. Do you know who that is? The one and only Ali Haider. موجود ہے ایک ایسا شخص جن کی کوئی انٹروڈکشن کی ضروری نہیں ہے. علی حیدر, I have been your fan for decades upon decades, اور آپ امریکہ میں آج ہیں. How did this happen? میں یہاں پر پاکستان ڈے کے کافی سارے شوز کرنے کے لیے آیا تھا, اور واشنگٹن کے لیے آئی واز لوکنگ فارورڈ, کیونکہ بہت ہی بڑا اور بہت امیزنگ کراؤڈ ہوتا ہے یہاں. تو میں پورے ٹور پہ ہوں, اور یہ سارے شوز جو ہیں وہ پاکستان ڈے سے ریلیٹڈ ہیں, تو کہیں ایز اے گیسٹ چلے جاتا ہوں, بلاتے تو جاتا ہوں, اچھا لگتا ہے. So you represent the beauty of Pakistan. آپ امریکہ اور پاکستانیوں کو دکھا رہے ہیں that how much beauty and talent there is in Pakistan. تو آپ کو کیا لگتا ہے? What are your feelings about being a proud Pakistani? دیکھیں, جہاں پر بھی میں تو دنیا میں گیا ہوں, مجھے جو عزت جو مقام مجھے ملا ہے وہ میرے ملک کی وجہ سے ملا ہے. اور انفارچونیٹلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہے کچھ ایسا, ایک پورشن ایسا ہے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, پر اس کی وجہ سے کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے باتیں سننے میں. لیکن میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ واقعی میں یہاں پہ کافی سال کے بعد آیا ہوں, کوئی 7-8 ایئرس کے بعد آیا ہوں میں ٹور کرنے کے لیے. تو یہاں میں نے دیکھا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ پاکستان سے محبت اور لگاؤ دیکھ کے اٹس اوور ویلمنگ, بہت اچھا لگتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اپنے ملک سے پیار جذبہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. تو دیٹ فیلز ریئلی نائس, بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ بھی آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ آپ یو سچ این اکامپلشڈ آرٹسٹ ماشاء اللہ. تو آپ جو دیکھ رہے ہیں جو نیا ٹیلنٹ پاکستان میں آ رہا ہے, آپ کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ دیکھیں, جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کے لیے ابھی صرف اور صرف انٹرنیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے. باقی جو ایک دور میں جس طرح ہمارا ٹیلی ویژن بہت زیادہ میوزک کو پروموٹ کرتا تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. بٹ دیٹ از اگین شفٹنگ ٹو اے بیٹر سائڈ, کیونکہ ہماری فلم بھی بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے. تو اب وہ سارے لڑکے, وہ سارے سنگر, وہ سارے آرٹسٹ, بینڈس جو ٹیلنٹڈ ہیں ان کو موقع ملنے والا ہے بہت جلدی کہ وہ والا جو ایک چینل ہے اس کے تھرو بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اچھا, اور آپ کے نئے پروجیکٹس کیا چل رہے ہیں؟ میرے نئے پروجیکٹ, میں 2 فلمز کر رہا ہوں, بہت اچھے سبجیکٹ کی فلمز ہیں. تو وہ میری شروع ہو جائیں گی 2016 کے فیبری مارچ میں. اس سے پہلے میرا ٹور تقریباً 2.5 مہینے کا ہے, تو ابھی صرف 1 ہی مہینہ ہوا ہے, تو 1.5 مہینہ یہ لگے گا. دین آئی ایم رائٹنگ اے بک آلسو. اٹس بین ایئرز جب میں نے نہیں گایا, پھر میں نے گایا. تو اٹس اباؤٹ دیٹ, اٹس اباؤٹ مائی میوزیکل جرنی فرام لیونگ دی میوزک انڈسٹری اینڈ دین کمنگ بیک, دا ریزنز اینڈ ایوری تھنگ. اس کے اندر وہ سارا میں نے لکھا ہے, تو وہ بھی میں ابھی کمپلیٹ کر رہا ہوں, اور ہوپ فلی اس کو بھی میں جلدی ریلیز کروں گا. یو آر ایکسٹریملی بزی, لیکن آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. لاسٹلی کوئی پیغام ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ویورز کے لیے؟ میں پیار اور محبت, رسپیکٹ, اسی کی ہمیشہ بات کرتا ہوں, اور آج بھی یہی کہوں گا کہ جہاں بھی رہیں, جس کے ساتھ بھی رہیں, کوئی بھی رنگ نسل ہو, سب کے ساتھ رسپیکٹ, ایوری ون. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
तैयार हो जाइए क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों के यहाँ रहने के बारे में क्या ख्यालात हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज के शो में हम देख रहे हैं कि यूएस और पाकिस्तान के दरमियान कैसे ताल्लुकात है। ये आपको दिखाने के लिए मैं आपको लेके आई हूँ टू द 29th एनुअल पाकिस्तान फेस्टिवल। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने प्राउड पाकिस्तानी आए हुए हैं पाकिस्तान पर अपना फख्र दिखाने के लिए। अमेरिका में पाकिस्तानियों की आबादी कितनी बड़ी है, कितनी सोशली एक्टिव है और अपने पाकिस्तानी रूट्स और अमरीकी घर के लिए कितनी प्राउड है, ये आप उनसे मिलकर ही समझ सकते हैं। तो रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी, फॉलो मी और मैं आपको मिलवाती हूँ। किसी भी रिश्ते को समझने के लिए जब तक इस रिश्ते में बंधे लोगों के दिलों के अंदर ना झांका जाए, कहानी अधूरी रहती है। What is your experience living in America? Over here, everybody respect each other. Even though कि पाकिस्तान में यहाँ का इमेज बहुत डिफरेंट दिया जाता है, लेकिन अब जब आप यहाँ पे रहते हैं, स्कूल में, बाहर कम्युनिटी में, इवन सिटीज़ में, आपको बहुत इज़्ज़त दी जाती है, आपको बड़े इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। हिजाब लेते हैं, शलवार कमीज़ अपनी पहनते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहता, आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से जो कुछ आपने करना है बाहर निकलते हैं, बहुत फ्रीली आप करते हैं सब कुछ। आपको याद है कि आप जब अमेरिका आए थे, आप किस वजह के लिए आए थे? मैं यही अपनी रोज़ी मतलब कमाने के लिए यहाँ आया था और मजदूरी के लिए आया था। जी जी, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारा कोई, हम तो अनपढ़ थे, इतना नहीं था, तो इसलिए यहाँ आ गए थे। तो यहाँ अल्लाह ने किया कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया मुझे। जी जी। आपके बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे उन्होंने पढ़ लिया, सब ने पढ़ लिया माशाल्लाह, और एक जो तो छोटा बच्चा है वो डॉक्टरी अभी पहला कदम उसने डॉक्टरी में रखा है। माशाल्लाह। अगर बात ऐसे रिश्ते की हो जो एक कम्युनिटी और उसमें आकर बस जाने वाले इमिग्रेंट्स के बीच हो, तो इसमें अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल यकीनन अहम होता है। Is there a message that you'd like to give to the people of Pakistan? Well, first of all, Virginians love all the folks in Pakistan. सबसे पहली बात तो ये है कि वर्जीनिया वाले पाकिस्तान में तमाम लोगों से प्यार करते हैं। मैं खुद कई बार पाकिस्तान जा चुका हूँ, मुझे पाकिस्तान पसंद है। मैं वहाँ के तमाम बड़े शहरों में जा चुका हूँ। जहाँ तक मेरी इंतजामिया का ताल्लुक है तो वर्जीनिया की तारीख में हमारी हुकूमत सबसे ज्यादा मुतनव्वु है। How did it feel like participating in this event today? It's important to do that, and I even got to dance on stage in a great crowd, and yeah. यहाँ पे इतने amazing लोग आए हुए हैं, people who are important facets of American society, and they all happen to be of Pakistani descent. Milia Zaryab se, you are a state trooper in the state of Virginia. I understand you were here on government assignment. Can you tell us about what you're doing here today? मैं यहाँ वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मैकलॉफ की सिक्योरिटी ड्यूटी पर हूँ। मैं यहाँ इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ये यकीनी बनाने के लिए मौजूद हूँ कि हर चीज़ प्रोग्राम के मुताबिक हो। मैं इस वक्त कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया के गवर्नर टेरी मैकलॉफ की ट्रांजिशन टीम के लिए काम कर रहा हूँ। इस टीम के एक रुकन के तौर पर हम उन्हें ऐसे लोगों के बारे में मशवरे और मदद देते हैं जो वर्जीनिया की हुकूमत में काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। You have been politically active for quite some time, and I think it's great because you're showing Americans that Pakistanis are great American citizens too. आपको मालूम है कि मैं अमेरिका में पैदा हुआ और यहाँ पला बढ़ा। तमाम अमरीकियों के लिए ये एक अहम चीज़ है कि वो ये देखें कि मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ आने वाले हर शख्स के पास इस अजीम मुल्क को देने के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। हम सब का भी एक रोल है, वो जो मेरी तरह अमेरिका में अपने मादरी वतन को फख्र से सेलिब्रेट करने के लिए साल भर इंतजार करते हैं, चाहे वो इस इवेंट में इस तरह हिस्सा ले। अस्सलाम वालेकुम वाशिंगटन डीसी एंड पाकिस्तान। आदाब पाकिस्तानियों। ये फेस्टिवल इतना खूबसूरत है क्योंकि ऐसे ही मौके पर जो लाखों पाकिस्तानी आते हैं, अमेरिका में बसते हैं, एक ही जगह हम सारे इकट्ठे होते हैं and we celebrate our Pakistani pride. Let me hear how proud you are of your Pakistani roots. Bismillahirrahmanirrahim. या इस तरह
بہت خوشی ہوتی ہے ہم جب اس طرح کے ایونٹس پہ آتے ہیں. بچوں کو دکھانے کے لیے ہمارا اپنا کلچر, ہماری اپنی چیزیں, وہ سب یہ مس کرتے ہیں. پاکستان میں ہوتے ہوئے تو سب کچھ سامنے ہے, لیکن جب یہاں پہ آپ ہوتے ہیں تو ہم بس ڈھونڈ کے جاتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تاکہ بچوں کو وہ چیزیں دکھائی جائیں. سارے اکٹھے ہیں, سب یہاں پہ میلے پہ لیے آئے ہیں, اور جو جذبہ جنون یہاں پہ ہے تو بالکل نہیں لگتا کہ ہم پاکستان سے دور ہیں. عثمان, آپ کی بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کہانی پاکستانی دیکھتے ہیں. Is this true? Yes, it is. What's your favorite part about the show? It's learning about the culture. میں اس شو میں ثقافتوں اور کلچرز کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں جو امریکہ میں موجود ہیں. کہانی پاکستانی جو آپ دیکھتے ہیں, اب ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ It's a nice show and she's a nice lady. اور ان سب باتوں میں سے سب سے اہم, لوگوں کا اپنے وطن کے لیے پیار. میں سوات سے ہوں. اور امریکہ میں کتنی دیر سے؟ میں 11 سال سے یہاں پر ہوں. اسلام آباد. I'm from Kashmir. راولپنڈی سے. میں لاہور پاکستان سے ہوں. پنجاب سے ہیں, اور ہمارا علاقہ جو ہے تو اٹک ہے. اچھا, تو آپ امریکہ میں کتنی دیر سے ہیں؟ آلموسٹ لائک 28 ایئرس ہو گئے. آپ کو پاکستان ابھی بھی یاد آتا ہے نا؟ جی ہاں, بالکل یاد آتا ہے, کیونکہ میرا ملک ہے اپنا. پاکستان زندہ باد. مناہل, آپ کی کتنی عمر ہے؟ 8 years. You're 8 years old. Wow, اور آپ کا آؤٹ فٹ کتنا خوبصورت ہے. آپ بتائیں کہ how proud are you to be Pakistani? پاکستان زندہ باد. میں پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر ہے. آئی لو پاکستان, اور یہاں پہ رہتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے, لیکن پاکستان ہمارے خون میں ہے, ہماری رگوں میں دوڑتا ہے. پاکستان زندہ باد. Absolutely. پتہ ہے جو بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ یہاں پہ 10-15 سال سے ہیں, یہ اتنی چھوٹی سی ہے. She was born after that. She was born here. لیکن look at how proud she is to be Pakistani. She is. ہاں جی. آپ ان لوگوں کو کیا بتائیں گے جو سوچتے کہ جو امریکہ آئے ہیں اور پاکستان چھوڑ کے ہم پاکستان کو بھول گئے ہیں؟ پاکستان بھولنے والی چیز نہیں ہے. We are the best in the world. Absolutely. بے شک. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. Hi guys, this is Asim Azhar and you're watching Kahani Pakistani with Aisha Gilani. Pakistan Zindabad. Keep watching. کرسی سے اٹھیے گا مت. پاک امریکہ ریلیشنز ان اے نٹ شیل فرام دی ایکسپرٹ آف ایکسپرٹس. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور ان کی اہمیت کا انالیسس پروفیسر اسٹیون کوہن سے بہتر کم ہی لوگ دے سکتے ہیں. اسٹیون کوہن دی فیوچر آف پاکستان سمیت 14 کتابوں کے آتھر ہیں. امان اظہر نے ان سے پاکستان اور امریکہ کے کھٹے اور میٹھے رشتے پر ایک انٹرویو کیا. مجھے یقین ہے آپ انجوائے کریں گے. پاک امریکہ تعلقات شروع ہی سے اونچ نیچ کا شکار رہے ہیں، اور اب جب کہ پاکستان کا 69واں یوم آزادی حال ہی میں منایا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ آج ان تعلقات کی کیا نوعیت ہے. اور یہی بات جاننے آج میں آیا ہوں واشنگٹن میں بروکنگز انسٹیٹیوٹ، جہاں میں یہ بات پوچھوں گا ڈاکٹر اسٹیون کوہن سے، جو کہ پاک امریکہ تعلقات پر گہری نظر رکھنے کے علاوہ اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. آئیے ان کے دفتر چلتے ہیں. Hi, Dr. Cohen. I'm Aman. Welcome to Thank Brookings. you very much. Good. Thank you for taking time and talking to me, Dr. Cohen. Happy to be here, Aman. I believe you've written a number of books and articles on U.S. آپ نے پاک امریکہ تعلقات کے پس منظر میں بہت سی کتابیں اور مضامین لکھے ہیں. وہ کون سے اہم پہلو ہیں جو دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا باعث بنے؟ میرا خیال ہے کہ جس چیز نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑا وہ ایک ایسا رشتہ تھا جس پر دونوں کو ہی مکمل یقین نہیں تھا، کیونکہ جب ہم نے پاکستان سے تعلق بڑھایا تو ہماری نیت اچھی نہ تھی اور پاکستان نے بھی ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اس کے بعد پاکستان امریکہ کے ساتھ انتہائی گہرے تعلقات اور اتحاد کے دور میں داخل ہو گیا، اور اس اتحاد کے دوران ہم نے پاکستان کو اپنے اور پاکستان نے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کے بیچ ایسا تعلق ہے جس کے بارے میں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کافی واضح ہیں، اور اب پاکستان کی جانب سے اور ہماری جانب سے سوچ کافی حد تک حقیقت پسندانہ ہے. اب رویہ یہ ہے کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں.
آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یا تھوڑا کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کچھ ضرور کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اب پاکستان چین پر ایک بار پھر انحصار کرنے لگا ہے اور کسی حد تک خلیجی ریاستوں پر بھی، لیکن اس نے اپنے انحصار میں تنوع پیدا کیا ہے۔ یہ چیز پاکستان کے لیے صحت مند ہے اور ہمارے لیے بھی۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمارے تعلقات کہیں زیادہ صحت مندانہ ہیں اس دور کے مقابلے میں جب دونوں ملکوں کے درمیان اس تعلق کی نوعیت پر شکوک و شبہات موجود تھے۔ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں اور دونوں ملکوں کے تعلق کو درپیش چیلنجز کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کیا آپ کو کسی قسم کا کوئی رجحان دکھائی دیتا ہے؟ کیا کوئی ایسا وسیع تر رجحان موجود ہے جس پر آپ روشنی ڈال سکیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹرینڈ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پچھلے 20-25 برسوں سے جن چیلنجز کا سامنا رہا ہے وہ اب بھی موجود ہیں، جن میں سے ایک جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ اور ان کا بلا اجازت یا حادثاتی طور پر استعمال ہے۔ 1980 کے عشرے میں جب میں وزارت خارجہ میں تھا تو اس وقت بھی یہ ایک مسئلہ تھا۔ اس وقت پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب تھے، جو اب بھی خراب ہیں۔ وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا معاملہ ہے تو پاکستان کا افغانستان میں کردار بڑا ایشو رہا ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر افغان جنگ کے دونوں فریقوں کے ساتھ تھا۔ وہ طالبان کی مدد کر رہا تھا اور افغان حکومت کی بھی مدد کر رہا تھا۔ میری رائے میں افغانستان سے متعلق ہماری پالیسی بڑی محدود اور بڑی افغان نواز تھی، جبکہ اس کا بڑا مفاد پاکستان سے وابستہ تھا۔ اب جبکہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں، پاکستان اور بھارت اس خلا کو پر کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے درمیان اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ جنوبی ایشیا میں کس کا کردار کیا ہے۔ 9/11 کے واقعے نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو کیسے متاثر کیا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان اس میں ایک عارضی اتحادی تھا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسے بالآخر انتہا پسندوں کی جانب سے خطرہ تھا۔ مختلف اوقات میں امریکہ نے مختلف انتہا پسند ممالک اور گروپوں کی حمایت کی، جس پر ہمیں کوئی فخر نہیں ہے۔ تمام ملک ایسا کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا پاکستان کے اندر الٹا اثر ہوا، جس سے پاکستان میں ٹی ٹی پی ابھری، جو پاکستانی فوج کے لیے براہ راست ایک خطرہ بن گئی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستانی فوج انتہا پسندوں کے سلسلے میں اپنی پوری پالیسی پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ 9/11 کے بعد سے اس انگیجمنٹ کی نوعیت میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ 9/11 کے کچھ عرصے بعد صورتحال خاصی بگڑ گئی تھی۔ ہمارے پوشیدہ ایجنٹس کے ہاتھوں پاکستان کی سڑکوں پر لوگ مارے گئے۔ پاکستان ہمارا واحد اتحادی ملک تھا جہاں ہم باقاعدگی سے ڈرونز کے ذریعے بم گرا رہے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کسی حد تک ہمیں پاکستان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اب ہم نے ڈرون حملوں کی تعداد گھٹا دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستانی حکومت ہی ان کی اجازت دیتی ہے اور اسے ان حملوں کا علم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے اور اب یہ اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں رہا۔ کیا آپ پچھلے 10 برسوں کے دوران امریکہ کے بارے میں پاکستانیوں کی سوچ میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ میں پچھلے 3 سال سے پاکستان نہیں گیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ فکر کہ امریکیوں کا غیر محتاط کردار ان کو متاثر کرے گا پہلے سے کم ہے، لیکن وہ درست طور پر پریشان ہیں کہ ہم اس خطے کو مکمل طور پر چھوڑ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں بھارتیوں کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے، جبکہ دوسری جانب ہم ان کے لیے بھارت کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتے۔ آج اس ایونٹ میں شامل ہو کر آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں کیا تعلقات ہیں آج کل، فرام دا ویو پوائنٹس آف پاکستانی امریکنز، امریکن امریکنز اینڈ پاکستانی پاکستانیز۔ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ آئی ہوپ کہ آپ سب نے میرے ساتھ اتنا زیادہ انجوائے کیا جتنا میں نے انجوائے کیا۔ لیکن اب میرا جانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن فکر مت کریے، اگلے ایپیسوڈ میں بھی میں آپ سے ملوں گی ایک نئی کہانی اور انوکھا سفر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔